أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المنان پر بات کریں گے. المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بے انتہا احسان کرنے والا، جس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں. اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی سے لے کر جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے پاس ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالی نے بطور فضل اور احسان ہی کے ہمیں عطا کر رکھا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اپنی کسی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہو. اور اگر ہم نے کسی کام میں کوئی محنت بھی کی تو اس محنت کی توفیق دینے والا، ہمیں وہ طاقت دینے والا، وہ عقل اور سمجھ دینے والا بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم اعظم بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نام کہ جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. جس کا معنی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. یعنی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا، المنان. اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. اگر ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دراصل سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے. ان میں سب سے پہلی نعمت زندگی کی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ زندگی دینے والے ہی کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی کا وفادار نہیں بنتا، اسی کا اطاعت گزار نہیں بنتا. پھر اس کے بعد جسم کی شکل میں جو نعمت ہمیں ملی، سارے کے سارے اعضاء، ان میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے بال سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ہڈی تک سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالی نہ بنائے ہمارے لیے تو ہم خود اس کو بنانے والے نہیں، اور دنیا بھر بھی مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا. مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، لیکن اصل اور نقل کا کوئی مقابلہ نہیں. جہاں تک
آنکھ، کان اور دل کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے خاص طور پر قرآن مجید میں مینشن کیا گیا ہے. فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اسی طرح جسمانی صحت عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں. ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ انسان ان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے اور ان گھروں کو باعث سکون بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن کہاں ان کے گھر اور کہاں انسانوں کے گھر. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک خاندان بنایا اور پھر اس خاندان کو اکٹھا مل کر رہنے کے لیے جگہ عطا کی. سفر میں بھی اور حضر میں بھی کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی ہلکے پھلکے گھر ہیں تمہارے. اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے تم پر بے شمار احسانات کیے کہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو اور ان کی ہڈیوں کو بھی استعمال کرتے ہو اور ان کی کھالوں کو بھی اور ان کے بالوں کو بھی اور اون کو، ان ساری چیزوں کو تم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہو. یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اور ایک جانور کے اندر اتنی بے شمار چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اور پھر کچھ جانوروں پر سواری کا انتظام بھی کیا اور ایسی ایسی جگہوں تک انسان کو پہنچایا جہاں انسان اگر خود اور اپنا سامان سر پہ اٹھا کے جاتا تو سخت مشقت میں پڑ جاتا. اسی لیے سواریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو. پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا اور ہم اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے. بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی انسان جب ان جانوروں پر بیٹھے اور سواری کرے تو خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. پھر اسی طرح سمندر میں اس نے کشتیاں چلائیں تاکہ وہاں بھی انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بسہولت سفر کر سکے. اور اس پر بیٹھ کر بھی دعا سکھائی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور انسان کو عقل دینے والا بھی وہی ہے. یہ سراسر اس کا احسان ہی تو ہے. پھر اسی طرح زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے انتظامات فرمائے، حلال رزق عطا فرمایا. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ
اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان اس کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر بھی خوش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین سے اس نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اور صرف کھانے پینے کی شکل میں نہیں، بے پناہ چیزیں اس نے انسان کے لیے پیدا کی کہ جن کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون. لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو؟ یعنی سارے احسانات تو اس نے تم پر کیے ہیں اور پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے، دوسروں کے وفادار بن جاتے ہو. پھر اسی طرح ان رزق کے خزانوں میں اس نے طرح طرح کی ویرائٹی کے ساتھ چیزیں پیدا کی کھانے پینے کے لیے اور انسان کی زبان کی لذت کے لیے، جن میں صرف غذائیں نہیں بلکہ فواکہ، فروٹس وغیرہ بھی ہیں، جس میں انسان کے لیے غذائیت بھی ہے اور لطف بھی، مزہ بھی، ٹیسٹ بھی. فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ کھانا اپنی جگہ، لیکن انگور اور کھجور کے کھانے کا لطف ہی کچھ اور ہے. اور پھر یہ کہ انسان کی باقی تمام ضروریات بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پوری کی ہیں، خواہ اس کے لباس کی ضرورت ہو یا اس کے آرام کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کو بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے. یعنی پہاڑوں کا حسن آپ دیکھیں اور ان کے اندر بے شمار خزانے جو چھپا کر رکھے گئے ہیں ان پر غور کریں، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. پھر اسی طرح زمین کو ہمارے لیے قرار کی جگہ بنایا. ہم سب جانتے کہ زمین دو رخی حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے رہنے کا پرسکون مقام ہے. فرمایا امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچوں بیچ نہریں جاری کر دی، دریا جاری کر دیے. کس قدر حسن ہے جو زمین پر بکھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی. وجعل لها رواسي، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. حقیقت یہ کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جن کو نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، اور وہ نعمتیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور شعور سے بعض اوقات خالی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے آیا ہے. اللہ کا نام لیے بغیر کھاتے اور کھا کر اللہ کو کم ہی یاد کرتے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ان نعمتوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، ان میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے فائدے بھی ڈھونڈ لاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس میں ڈالا کس نے، یہ سب بنایا کس نے. تو اصل میں بہترین راہ اعتدال کی راہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، ان پہ غور و فکر کرے، ان کو پڑھے، انہیں سمجھے، لیکن بنانے والے کو نہ بھولے، اور جس کام کے لیے بنانے والے نے، خالق نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کو نہ بھولے. پھر اسی طرح اگر ان نعمتوں کا ہم ذکر کرتے رہیں
تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ ایک ایک چیز کے اندر بے شمار فائدے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو کر نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا حق نہیں دیتا اور اس کی ساری نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتا. پھر اسی طرح صرف کھانے پینے اور مادی نعمتوں سے ہی اس نے نہیں نوازا، وہ بہت سے مقامات پر اپنے بندوں کی مختلف طریقوں سے مدد کرتا ہے جب بندے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عام لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن وہ عموماً کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کی مدد کہاں کس شکل میں ہوئی. بعض اوقات تو وہ نوٹسیبل ہوتی ہے، انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مدد پاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا. ہاں، قرآن مجید میں کچھ خاص ہستیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. مثلاً یوسف علیہ السلام کی سٹوری قرآن مجید میں موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جس میں ان پر مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ان کا ذکر ملتا ہے. وہ خود بھی ان احسانات کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان کے بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کو بالآخر مان لیتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکالا اور پھر کس طرح ان کو عزیز مصر کے گھر بہترین ٹھکانہ دیا. ان سارے احسانات کو یوسف علیہ السلام محسوس کرتے ہیں اور پھر جیل خانے میں جانے کے بعد جب نکالے گئے تو اس کو بھی اپنے رب کا احسان مانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے احسانات کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر بندوں کا حق بھی نہیں بھولتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح یوسف علیہ السلام خاص طور پر کہتے ہیں قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرماتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں خود بھی فرماتے ہیں. فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک اور بار بھی تم پر احسان کیا تھا. اب بھی احسان کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا تھا. یاد ہے جب تمہیں بچپن میں تمہاری ماں نے دریا میں ڈالا تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جیسے وحی کی جاتی ہے. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. کس طرح کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اس سے کنارے پر ڈال دے، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. سبحان اللہ. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور بندوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی ہے. یہ احسان پر احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا کہ کس طرح دشمن سے نجات دی اور پھر دشمن کے گھر میں ہی پالا اور پھر اپنی ہی ماں کو ان کے لیے مردیا کے طور پر یعنی دودھ پلانے والی کے طور پر بھی مقرر کروا دیا. ایک پر ایک احسان. پھر اسی طرح شدید تکلیفوں سے نجات عطا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا تھا. یہ خاص احسانات کا ذکر ہے، ورنہ عام احسانات تو سارے ہی بندوں پر ہوتے ہیں. اور کس طرح وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات دی. یعنی کس طرح فرعون سے نجات دی اور دریا کو ان کے لیے خشک کر دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر وہ دوسری طرف جا نکلے اور ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا پانی کے اندر اور پھر عبرت کا نمونہ بنا دیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بھی بارہا احسان فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ضروریات، مادی ضروریات اور روحانی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے دین کی نعمت کو تمام کرنے والا ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس دین نہ ہو تو اس میں اور باقی جانوروں میں پھر فرق نہیں، کیونکہ کھاتے پیتے اور بچے پیدا کرتے تو باقی حیوانات بھی ہیں۔ ہاں، انسان کو عقل اور شعور دی، لیکن وہ عقل ہی کیا عقل جو اپنے خالق کو نہ پہچانے اور اس کے احکامات کو نہ جانے۔ اگر کسی انسان کی عقل دنیا کی ہر چیز میں کام آ رہی ہے، لیکن صرف اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو پیدا کس نے کیا، وہ آیا کہاں سے ہے، اسے کرنا کیا ہے یہاں اس دنیا میں، اور واپس کہاں جانا ہے، اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، تو پھر اس کی عقل کس کام کی کہ جس میں وہ عقل اس کو برے انجام سے بچا نہ سکی اور اس کو اپنے انجام کی طرف غور کرنے کا اس نے کوئی شعور نہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے ان اندھیروں میں روشنی دکھائی، صحیح اور غلط کا فرق بتایا اور ہدایت کے لیے کتاب عطا کی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو بھی تم پر اس نے کتاب اور حکمت میں سے اتارا ہے، يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ اس کے ساتھ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتا ہے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے کتاب اتاری ہے، کیونکہ عقل انسان کو حق اور باطل کا فرق معلوم کر کے نہیں بتا سکتی، صرف عقل کی بنیاد پر اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جب تک کام نہ کرے تو وہ بھٹک سکتی ہے۔ انسان کے ساتھ صرف اس کی عقل ہی نہیں، اس کے خواہشات بھی ہیں، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، تو انسان ان سب چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ اپنے رب کو نہ تھامے۔ ان سب چیزوں کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو سچائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ لے اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہترین اور مکمل دین عطا کیا، جس کے بارے میں اس نے خود فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے پسند کیا اور ہم سب کے لیے، ورنہ اگر ہم خود اپنے لیے پسند کرتے تو ہر کوئی اپنے لیے جو چیز فائدہ مند تھی ویسے قانون بناتا اور وہ چیزیں پسند کرتا، تو ہم سب کے لیے عدل و انصاف پر مبنی دین پسند کیا کہ جس میں ہم سب ہی کی بھلائی ہے، اور اس میں جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے
تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنا احسان قرار دیا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بہت بڑا احسان بتایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے جب ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف کتاب نہیں اتاری بلکہ صاحب کتاب کو بھی بھیجا تاکہ جو کچھ کتاب کہتی ہے اس پر وہ عمل کر کے بھی دکھائے. یعنی انسان کی ہدایت کے لیے عقل تو رکھی لیکن ساتھ وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید بھیجا اور پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے رسول بھیجا تاکہ وہ ہمیں سب کچھ کر کے دکھائے اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. پھر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے وارثوں کو چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور آپ کی امت کے باقی نیک لوگ، علماء، محدثین، فقہاء، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے اس دین کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ جو اس سے نابلد تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ان پر اور اس کی بھیجی ہوئی سنت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر بھی ایک میزان رکھ دی اچھائی برائی کو پہچاننے کی. آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو وحی کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا اور دوسری طرف اندر ایک کرائیٹیریا رکھ دیا کہ تعلیم بھی حاصل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی فتویٰ لو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات صحیح اور غلط کا پتہ چل جانے کے باوجود بھی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو نفس کئی تعویلیں کر لیتا ہے اور اچھے برے میں صحیح فرق نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری یعنی اس کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں میں محبتیں اور الفتیں ڈالی. یہ دل میں محبت کا جذبہ ہی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں نہ ڈالے تو دل وحشتناک جگہ بن جائے اور انسان کو کاٹ کھانا شروع کرے. اللہ نے انسانوں کے درمیان اور پھر نہ صرف ایک انسانوں بلکہ مختلف جانوروں کے درمیان بھی آپس میں رحمت، شفقت اور محبت کے جذبات ڈالے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرتے ہیں، ان احسانات کو پہچانتے ہیں اور ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہمیں یہ صلاحیت ملتی ہے، ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ اس نام کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑنے چاہیے. اور وہ کس طرح؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننے والا ہو کہ واقعی مجھ پر اللہ کا احسان ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو انسان اپنی کوشش اور محنت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے. مثلا اگر کسی کی صحت اچھی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تمہاری صحت کا راز کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بعد میں کرے گا اور شاید کرے گا بھی نہیں. وہ اپنے طریقے زندگی بتانا شروع کر دے گا کہ میں کس وقت اٹھتا ہوں اور کتنی ایکسرسائز کرتا ہوں اور کیا غذا کھاتا ہوں اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دور دور تک لوگ نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ جو کچھ ان کے ساتھ اچھا ہے وہ سب ان کی اپنی عقل اور سمجھ اور ان کے طریقہ زندگی ہے جس کی وجہ سے سب اچھا ہو رہا ہے. اسی طرح
اگر کسی کو کاروبار میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو عموماً وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس وجہ سے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننے والے ہوں، اور پھر احسانات کو مان کر ان کو صحیح جگہ استعمال کرنے والے ہوں، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، رسول بھیجا، تو اب یہ نہیں کہ کتاب کسی بہت اونچے شیلف میں رکھ دی جائے. احسان ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر رسول بھیجا. تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اس کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے طریقوں کا، آپ کی سنتوں کا، اور پھر اس کے مطابق زندگی بھی بسر کریں. کیونکہ احسان ماننا یہی تو ہوتا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اسے خوشی سے قبول بھی کیا جائے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے یا جسمانی طاقت دی ہے، ان سب کو اللہ کے دین میں بھی لگایا جائے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں آپ کے مدد کریں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس دین کو، جو ایک سچا دین ہے، جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اپنا جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اور اللہ کے پیغام کو اللہ ہی کے بندوں تک عام کر دو، اس خیر کو لوگوں تک پہنچاؤ. پھر اسی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ اپنی ذات پر تو ہر ایک خرچ کر سکتا ہے اور شوق سے خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے، یعنی اسلامی دوستی. دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ ابو بکر کے احسانات زیادہ تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ماننا بھی چاہیے. اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر جب انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کئی گنا واپس لوٹاتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسری جگہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم.
ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے لگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو گویا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں 700 گنا لوٹائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر قیامت کے دن انسان جب اپنے ان اعمال کا اجر دیکھے گا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ رب نے کس قدردانی فرمائی۔ اور پھر مال کا خرچ کرنا سب اعمال میں سے افضل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، نماز کہتی میں بہتر ہوں، روزہ کہتا میں بہتر ہوں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں۔ یعنی جس شخص کو صدقہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور دوسروں کو دینے کی، اور خصوصاً اللہ کے راستے میں دینے کی، تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ پھر اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے دین کے علاوہ عام طور پر بھی لوگوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ انسان جتنا زیادہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ خیر سمیٹتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کو کھلانا پلانا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے بہترین کام ہے۔ پھر کچھ دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اللہ کے راہ میں اپنی نعمتوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو ہم جتاتے بھی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ احسان جتانے سے اور اذیت دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بدلے میں لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کہ کثرت سے حاصل کر سکو، یعنی کسی کو تھوڑی چیز دے کر اس کے بدلے میں زیادہ لینے کی نیت ہو، یہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنی عبادات، اپنے اسلام، اپنی نیکیوں کا بھی احسان نہیں جتانا چاہیے کہ بعض اوقات انسان جب کوئی نوافل زیادہ پڑھ لیتا ہے یا روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو مینشن کرنا شروع کر دیتا ہے یا انڈائریکٹلی احسان جتانا شروع کر دیتا ہے، یا کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے یا کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتا ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا تو اس احسان کا ذکر وہ خاص طور پر بھرے دربار میں کرتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمیں تجھے بچہ سا پالا تھا، تو ہمارے درمیان چھوٹا سا رہا تھا۔ تو اس قسم کی بات فرعونی بات ہے کہ انسان کسی کا بچپن یا اس کا ماضی اس کو یاد دلا کر اس پر احسان جتائے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے۔ ایسا شخص جو لوگوں پر احسان جتلائے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اسم اعظم کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہمیں زندگی میں کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم یہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے پڑھی تھی اور آپ نے اس پر فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کا اسم اعظم لے کر دعا مانگی ہے، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے جس میں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔
اور یا منان کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. جب کسی چیز کی کمی آ جائے زندگی میں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی چیز رک جائے، تو اللہ تعالیٰ کو خوب خوب پکاریں، اس کے احسانات کا واسطہ دے کر کہ اللہ تیری مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، تو نے مجھے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، میری یہ ضرورت بھی پوری فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری فرمائیں گے. اور ویسے بھی یہ کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہنا چاہیے. رات کو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے دعا کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر حقیقت میں بہت احسان کیا ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.